اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھنا تھا کہ ختم نبوت فورم کے مجاہدین اور فالورز جو ہیں ختم نبوت فورم کے یا یوٹیوب چینل ختم نبوت ٹائمز کے، وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ عصر حاضر میں جن حضرات نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا وہ قادیانی مرزئی لوگ ہیں؟ جی احمد رضا، گزارش یہ ہے کہ یہ سوال اکثر ہوتا ہے، اور یہ دور حاضر میں تو یہ بہت زیادہ ہی کیا جا رہا ہے۔ موجودہ دور جو حالات چل رہے ہیں کہ آئے روز کوئی مہدیت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی مسیحیت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی جناب نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ عجیب و غریب قسم کی صورتحال بن گئی ہے، اور یہ پھر دوست پوچھتے ہیں، مجھ سے بھی پوچھتے ہیں۔ تو یہ اصل میں مرزا غلام قادیانی نے اس کا دروازہ کھولا ہے نبوت کا۔ یہ اس کا جو مرکز ہے نا وہ ہے مرزا غلام قادیانی۔ مرزا غلام قادیانی چونکہ وہ خود کذاب تھا، جھوٹا تھا، اب اس نے اپنے جھوٹ کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے کہا چلو چور بھی مچائے شور، اور چوروں کو اکٹھا کرو، سارے مل کے جب شور مچائیں گے تو پھر وہ پتہ نہیں چلے گا کہ چور کون ہے۔ یہ ایک طریقہ اس نے رچایا تھا۔ اب میں یہاں پر ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 کا، اور اس کا صفحہ نمبر 197 ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے، میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مسیح ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا ہے، بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور 10,000 میرے جیسے، وہ کہتا ہے میرے جیسے جو ہے نا 10,000 اور بھی مسیح آ جائیں۔ ہاں، اس زمانے کے لیے میں مسیح ہوں، اور دوسرے کی انتظار بے سود ہے۔ اب یہ دیکھیں وہ دروازہ کھول رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے جیسے اور بھی مسیح کس کو کہتے ہیں؟ مسیح سے مراد یہ ہے کہ نبی۔ اب یہ ہمارے نئے سننے والے دیکھنے والوں کو یہ بات نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ مسیح سے مراد وہ کہتا ہے کہ اصل والے عیسیٰ ابن مریم جو ہم مسلمان کہتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور قرب قیامت میں وہ زندہ آسمان سے نزول کریں گے، تو مرزا غلام قادیانی نے کہا وہ تو اصل میں مر گئے ہیں، ان کی تو قبر ہے 4 جگہ کے اوپر، لیکن وہ جو قرآن اور حدیث میں جس عیسیٰ کے آنے کا کہا گیا ہے نا، وہ اصل میں عیسیٰ میں ہوں، اور وہ ہے مسیح نے آنا ہے۔ مسیح یعنی اس کی مثل، وہ والی اصل والی شخصیت نہیں، اس کا ایک مثل آئے گا، تو لہذا وہ جو مسیح ہوگا وہ بھی نبی ہی ہوگا۔ تو وہ جو مسیح ہے وہ میں ہوں، اور میں ہوں نبی۔ تو وہ کہنے لگا کہ جو جس قسم کا میں مسیح ہوں، اس قسم کے اور بھی مسیح یعنی میرے جیسے جو نبی ہیں، رسول ہیں، وہ اور بھی آ سکتے ہیں، اور ان کی تعداد 10,000 تک ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس زمانے کا میں ہوں۔ اب مرزا غلام قادیانی کے بقول مرزائیوں کے اس کا زمانہ تو گزر گیا، اب یہ ایک نیا زمانہ آ گیا۔ اب اس نئے زمانے میں جتنے بھی نبی آ رہے ہیں تو وہ سب کو جناب قبول کر لینا چاہیے، اور قبول کن کو کرنا چاہیے؟ مرزائیوں کو کرنا چاہیے، قادیانیوں کو کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے نا ظاہر خان قذاب آیا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں بھی نبی ہوں، میں رسول ہوں، تو یہ تمام قادیانی مرزائی اس کو قبول کریں، اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں۔ ابھی یہ احمد عیسیٰ نام کا جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور یہ لوگ چیخ رہے ہیں، ہاں جی، وہ مرزا غلام قادیانی کی طرح چیخو پکار کر رہے ہیں، جیسے مرزا قادیانی چیخو پکار کرتا تھا، جیسے اس نے کتابوں کے اندر لکھا کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، یہ بھی کتابیں لکھ کے اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم بھی نبی اور رسول ہیں۔ تو مرزا کے دور میں یہ انٹرنیٹ ہوتا تو وہ انٹرنیٹ پہ آ کے کہتا کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، تو یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تمام مرزائیوں کو مرزا قادیانی کی کم از کم بات کو ماننا چاہیے، اور اس کو نبی، ان لوگوں کو نبی اور رسول تسلیم کر لینا چاہیے۔ رہی بات مسلمانوں کی یعنی ہماری، تو ہم تو لعنت ڈالتے ہیں۔ یہ احمد عیسیٰ کے نام کا جو شخص ہے، اس کے اوپر بھی زاہد خان قذاب کے اوپر، طاہر نسیم کے اوپر، عبد الغفار جمبا کے اوپر، ناصر سلطانی کے اوپر، مدود انڈین کے اوپر، دیگر جتنے بھی مدعیان نبوت ہیں، مسیحیت ہے، مہدیت ہے، ٹھیک ہے، گوہر شاہی کے اوپر ہم لعنت ڈالتے ہیں۔ یہ جتنے بھی شکیل بن حنیف ہے، سب کے اوپر لعنت ڈالتے ہیں ہم لوگ۔ ہمارے نزدیک تو یہ قذاب اور دجال ہیں یہ لوگ، لیکن کم از کم مرزائیوں کے نزدیک تو یہ دروازہ کھلا ہے نا کہ 10,000 اور بھی آ سکتے ہیں۔ جب آ سکتے ہیں تو ان کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک جواب ہے۔ بہت شکریہ۔